جی پڑھیں، کون پڑھے گا؟ جسے آپ کھول دیں گے. پڑھیں وانی شمیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احفاء الشارب وإعفاء اللحية لحى وإعفاء اللحى. وإحفاء اللحى. جی عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. یہ جو باب آپ کے سامنے ہے، احفاء الشارب و اعفاء اللحى. احفاء الشارب، مونچھوں کو خوب کاٹنا. و اعفاء اللحى، چھوڑنا، معاف کرنا. معاف کرنا. احفاء معنی ہوتا ہے، یعنی احفا یحفی احفاء یہ مصدر ہے. تو احفاء اگر کہیں نا، اس کا معنی ہوگا بالغ فی قصہ، یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا. اسی لیے ہم نے اس کا معنی کیا خوب کاٹنا. ٹھیک ہے، یعنی اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوگا کاٹنا، بلکہ کیا معنی کریں گے؟ خوب کاٹنا. تاکہ احفاء الشاربی اور پیچھے جو آپ نے لفظ پڑھا قص الشاربی، ان دونوں میں فرق ہو جائے. قص الشاربی کا کیا معنی ہوگا؟ مونچھوں کو کاٹنا. اور احفاء الشاربی کا معنی ہوگا خوب کاٹنا، یعنی کاٹنے میں مبالغہ کرنا. تو احفاء الشاربی مونچھوں کو خوب کاٹنا، و اعفاء اللحیٰ اور داڑھی کو معاف کر دینا یعنی چھوڑ دینا. حدیث عن ابن عمر، عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. ابن عمر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ کچھ صحابہ ہیں جن کو ہم عبادلہ کہتے ہیں، یعنی جن کے نام میں عبداللہ آتا ہے. کون کون ہے؟ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر. جی آواز تو ویسے جانی پچھانی لگ رہی ہے. جی عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود کو بھی ویسے چلیں، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن عباس، اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر. جی ہاں، عبداللہ بن عمر. ٹھیک ہے، یہ سارے ان صحابوں کو کہتے ہیں عبادلہ. ٹھیک ہے، ابن زبیر، جی یہ ہو گئے عبداللہ بن زبیر. تو ان میں سے ایک ابن عمر ہیں، اور ابن عمر بھی احد المکثرین، یعنی مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مکثرین کون ہوتے ہیں؟ زیادہ روایت کرنے والے، جی کثرت سے روایات کرنے کثرت والے. سے روایت کرنے والے. اور ویسے مکثر جو ہیں
وہ مکثر جو ہے نا، یعنی اصطلاح میں مکثر کہتے ہیں اس راوی کو، اس صحابی کو جس سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہوں، جس سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہوں، اصطلاح کے طور پہ اس کو مکثر کہا جاتا ہے. اچھا، جن سے 1000 سے زیادہ روایات ہیں نا، ان کو ایک شعر میں ذکر کیا ہے، عربی کا شعر ہے، وہ صرف آپ سن لیں. المکثرون فی روایت فی جی المکثرون فی روایت الخبر ابو ہریرۃ یلیہ ابن عمر فانس فزوجۃ النبی فالبحر جابر مع الخدری. یہ شعر ہے عربی کا کہ مکثرین صحابہ میں سب سے پہلے نام ہے کس کا؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر، ابو ہریرہ کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. فانس، نمبر 3 پہ کون ہے؟ انس بن مالک. نمبر 4 فزوجۃ النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ. کون سی زوجہ؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. فالبحر، بحر، بحر کون ہے؟ بحر کون سے صحابی ہیں جی؟ عبداللہ بن مسعود. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. عباس. جی ہاں، ایک منٹ. جی، باہر کس کو کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن عباس. عباس. فالبحر فالبحر آگے جابر، ٹھیک ہے، جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی مکثرین صحابہ میں سے ہیں. مع الخدری، خدری کے ساتھ. خدری کون ہے؟ ابو سعید خدری. جی. تو یہ کتنے نام ہو گئے؟ ابو ہریرہ، ابن عمر، انس، زوجۃ النبی، بحر، جابر اور خدری. 7 نام ان صحابہ کو مکثرین کہا گیا ہے کہ ان سے 1000 سے زیادہ روایات مروی ہیں. جو آپ نے نام پڑھا عبداللہ بن عمر کا، تو ان سے جو ہے وہ عبداللہ بن عمر سے 2630 روایات ملتی ہیں. 2630 روایات. مکثر کیسے لکھنے؟ اکثر سے، مکثر کثرت سے، مکثر کثرت سے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قال، کہ آپ نے فرمایا، احف الشوارب واعف اللحا. احف الشوارب کیا معنی؟ مونچھوں کو خوب کاٹو. 2630 کس سے روایت ہیں؟ عبداللہ بن عمر سے، جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. جی، احف الشوارب، مونچھوں کو خوب کاٹو. واعف اللحا، اور داڑھی کو بڑھاؤ. اعفو کا معنی ویسے اعفا یعفی اعفاء، اس کا معنی ہے معاف کر دینا. اس کا معنی ہے معاف کر دینا. معاف کر دینے کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی اس کو بالکل چھوڑ دینا. اس کو بالکل چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 الفاظ ہیں اس حدیث میں. احف الشوارب، مونچھوں کو خوب کاٹو، واعف اللحا، اور داڑھی کو معاف کر دو. ٹھیک ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں انک عفو تحب العفو
فعفو یہ وہی امر، اعفو جمع ہے اور دعا میں فعفو واحد ہے، معنی ایک ہی ہے، یعنی معاف کر دو. تو معاف کر دے مجھے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں نا، تو کیا معنی ہے معاف کر دے مجھے؟ سارے گناہ معاف کر دے، تھوڑے بہت چھوڑ دے. تو داڑھی کے وقت کیوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری داڑھی معاف کر دو جی. تو معنی اعفو اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی اس کو اپنی حالت پہ رہنے دو. داڑھی کے بارے میں 5 قسم کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں، 5 قسم کے امام نووی نے ذکر کیے ہیں. وہ 5 قسم کے الفاظ ہیں. نمبر 1 اعفو جو یہاں پر ہے. نمبر 2 اوفو، یعنی عین کی جگہ واو لگا دیں، اوفو. نمبر 3 ارخو، ارخو. اعفو جو حدیث میں ہے، اوفو. نمبر 3 ارجو. نمبر 4 ارخو. اور نمبر 5 وفرو. یہ 5 قسم کے الفاظ ہیں جو داڑھی کو بڑھانے کے تعلق سے ملتے ہیں. وفرو، فا کے نیچے کسرہ ہے، کسرہ دی ہوئی ہے نا میں نے، شد کے نیچے اگر حرکت ہو تو وہ کسرہ ہوتی ہے. وفرو. تو یہ 5 قسم کے الفاظ ہیں. امام نووی ان 5 قسم کے حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا كُلِّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا. ان سب کا معنی یہ ہے کہ داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، کہ داڑھی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. باقی رہا وہ مسئلہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں اور خود وہ کیا کرتے تھے، صحیح بخاری میں خود وہ کیا کرتے تھے کہ داڑھی یعنی ایسے مٹھی سے پکڑتے تھے اور مٹھی کے نیچے کے جو بال آتے تھے ان کو کاٹ دیتے تھے. جی ایسے ہی ہے نا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ صحیح ہے. جی اب اس کے بارے میں ہماری گزارشات سن لیں. نمبر 1، کیا عبداللہ بن عمر ہمیشہ ایسے کرتے تھے؟ نہیں. پھر حج کے دنوں میں، حج کے دنوں میں اس طرح کرتے تھے. تو کم سے کم عبداللہ بن عمر والی حدیث سے جو استدلال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ داڑھی کاٹ دینی چاہیے، تو ان کو کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ حج کے ایام میں کاٹیں. اگر آپ کو عبداللہ بن عمر کا عمل لینا ہے تو اس کو مطلقاً نہ لیں، بلکہ اسی طرح لیں جس طرح انہوں نے کیا، یعنی حج کے ایام میں. تو حج کے بغیر آپ نہ کریں. نمبر 2، اصول حدیث کا ایک اصول ہے العبرۃ بما روا لا بما رآ. سوری، ہاں ٹھیک ہے. العبرۃ بما روا لا بما رآ. جی العبرۃ بما روا لا بما رآ، کیا مطلب ہے اس کا؟ العبرہ معنی اعتبار کرنا. اب معنی کر سکتے ہیں اعتبار کس کا کیا جائے گا؟ اعتبار کیا جائے گا اس چیز کا جس چیز کو وہ روایت کر رہا ہے، نہ کہ اس چیز کا جو اس کا اپنا عمل ہے. یعنی رآ معنی دیکھنا، یعنی اعتبار اس کی روایت کردہ چیز کا ہوگا جو وہ دیکھتا ہے. دیکھتا ہے سے مطلب جو اس کا عمل ہے،
اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اب عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل کیا ہے؟ کاٹنے والے نا داڑھی حج کے ایام میں, لیکن ان کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کی روایت کیا کہہ رہی ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو. تو کس کا اعتبار کریں گے؟ العبرۃ بما روا, جو انہوں نے روایت کیا ہے اعتبار اس کا ہوگا, جو ان کا اپنا عمل ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. دو باتیں ہو گئیں, صحیح ہے. اور اسی بات کے تحت یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر صحابی کا کوئی عمل, ٹھیک ہے, یا کوئی فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ٹکرائے تو وہاں کیا کریں گے؟ حدیث لے لیں گے. اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا نا کہ حدیث کے مقابلے میں آپ صحابی کے یا کسی اور عالم کے عمل کو پیش کرنا شروع کر دیں تو آپ کہیں پر بھی نہیں بچ سکیں گے. پھر آپ کو ہر جگہ یہ اسلوب اپنانا پڑے گا, ہر جگہ. ہزاروں مسائل ایسے ہیں نبی علیہ السلام کی بالکل واضح حدیث ہے, لیکن کسی اور عالم کا یا کسی اور صحابی کا اس عمل جو ہے وہ اس کے مخالف, اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے ان کے پاس علم نہ ہو, یا ممکن ہے ان کے پاس کوئی تعویل ہو. کتنی باتیں بتائی ہیں میں نے ابھی؟ 2 باتیں ہو چکی ہیں. یہ جو اس کو آپ 3 کر دیں یا اسی کے ساتھ لکھ دیں, ایک ہی بات ہے. تیسری اور آخری بات یہ کہ جب صحابی کا کوئی عمل نبی علیہ السلام کی حدیث سے مخالف ہونا ٹکرائے تو وہاں پہ کوئی توجیہ پیش کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی توجیہ پیش کی جاتی ہے. ایک توجیہ جو بعض علماء نے ذکر کی ہے, بڑی یعنی سمجھ آنے والی ہے, وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر حج کے ایام میں کاٹتے تھے نا, ہمیشہ تو نہیں کاٹتے تھے. اچھا, حج کے ایام میں کیوں کاٹتے تھے؟ اس لیے کاٹتے تھے تاکہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل ہو جائے جہاں پہ اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. محلقین رؤوسکم معنی اپنے سروں کا حلق کرنے والے, ومقصرین اور اپنے سروں کو یعنی حلق نہ کرنا بلکہ تقصیر, جو آپ نے لفظ پڑھا ہے قص الشاربی, کاٹنا. تو عبداللہ بن عمر نے ممکن ہے یہ سمجھا ہو کہ محلقین رؤوسکم جو ہو گیا وہ سر کے ساتھ ہو گیا, وہ مقصرین جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ ہو گیا. تو یہ توجیہ پیش کی علماء نے. ممکن ہے انہوں نے اس وجہ سے ایسا کیا ہو. حج پہ ہی ہے نا, حج کے بغیر تو نہیں ہے, اور یہ آیت بھی حج کے ساتھ متعلق ہے. تو ایک توجیہ علماء نے یہ بھی پیش کیا ہے کہ ممکن ہے عبداللہ بن عمر نے یہ فہم اس سے نکالا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا. توجیہ یہ پیش کیا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین, اپنے سروں کو مونڈنے والے اور کاٹنے والے. یعنی اصل آیت تو صرف یہ بتا رہی ہے نا کہ کچھ جو ہیں وہ حج میں اپنے سروں کو مونڈ دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ زیادہ افضل ہے. اور جو کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, قصر کرتے ہیں, یعنی اس طرح نہیں پھرواتے بلکہ مشین یا کینچی وغیرہ کے ذریعے بال کٹواتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی زیادہ بہتر تو حلق کرنا ہی ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کیا کیا کہ سر کو مونڈ دیا, اور جو قرآن مجید کا جو دوسرا لفظ ہے مقصرین, اس سے انہوں نے داڑھی پر استدلال کی توجیہ پیش کی جاتی ہے. اس حج میں شامل نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو, اس میں نہیں, کیونکہ ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کے تو بات چلتا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا, وہ نہ کرتے, تبھی ممکن ہے جب وہ ان کے ساتھ نہ ہو سکتے. وہ ایسا کچھ ویسے ذکر نہیں کیا علماء نے, بس یہ میرے خیال کافی ہے. بس ہم نے اگر یہ کہہ دیا نا کہ عبداللہ بن عمر کے پاس ممکن ہے یہ فہم ہو, انہوں نے یہ سمجھا ہو, تبھی صرف حج میں کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے, تاکہ محلقین رؤوسکم ومقصرین دونوں پر عمل ہو جائے, یعنی تحلیق سر کے ساتھ اور قصر داڑھی کے ساتھ. بہرحال تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ یہ عمل نبی علیہ السلام کی واضح احادیث کی مخالف میں ہے, لہٰذا جو مرفوع حدیث ہے یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اسی کو لیا جائے گا. اس طرح کی ہوتی ہے بہت ہی عجیب قسم کی, مطلب وہ اس سے یہ کہ لوگوں کو ترغیب کم ملتی ہے, بلکہ وہ ایک استثنائی صورت ہے جو آپ نے ذکر کی ہے, ٹھیک ہے, کہ داڑھی اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ عجیب ایک شہرت کا معاملہ بن گیا. تو یہاں پہ علماء نے بات ذکر کی ہے کہ اگر داڑھی شہرت کا باعث بن رہی ہے نا, کہ عجیب ہی کوئی جیسے نعوذ باللہ کوئی مخلوق لگنے لگ گئی ہے, تصویریں بھی آتی ہیں فیس بک وغیرہ پہ اب تو ازراہ مذاق,
جو کہ غلط ہے، یعنی مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. خیر تو اگر اس طرح کی صورت ہے نا تو علماء نے جواز قرار دیا کہ آپ اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں کہ یعنی وہ شہرت کا باعث نہ بنے. تو یہ ایک استثنائی صورت بہرحال بعض علماء نے ذکر کیا. اچھا بھائی جو میں نے بات کی نا شہرت یا اس طرح کی، اصول اب یہیں تک ہے کہ یہاں تک اس کو رکھا جائے. باقی اب ہم اس کو کرائٹیریا نہیں بنا سکتے نا اس کا کہ بھئی کون سی داڑھی کو ہم کہیں کہ جی وہ زیادہ بے ہنگم ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح کا. بس اصول ہے یہ کہ اگر استثنائی صورت ہے کہ بہت کم کچھ لوگوں کی داڑھی ایسی اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک تو شہرت کا باعث بننے لگ جائے یا تکلیف کا باعث بننے لگ جائے، تو اس پہ بعض علماء نے اجازت دی ہے. تو ظاہر استثنائی صورتیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، یعنی اصل حکم یہ ہے استثنائی صورت کسی کا عذر آ گیا، کوئی تکلیف میں ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ استثنائی صورت نکلتی ہے. 5 الفاظ کا مطلب بتا دیں. ان 5 الفاظ کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، یعنی ترک، چھوڑ دینا، بڑھا دینا، وافر کر دینا، سب کا یہی مطلب ہے. ایک سوال، جمالی داڑھی کی کیا جمالی داڑھی کون سی ہے؟ مونچھیں کس حد تک کاٹنی چاہیے؟ مونچھوں کا ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ جو ہونٹوں سے نیچے آ رہی ہے اس کو کاٹ دیں، اور جو سائیڈوں والی ہے اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جو کہ احفاء الشارب اور احفاء اللحا کے معنی میں ہے. آگے عبارت کون پڑھے گا؟ داڑھی ٹرم کر سکتے ہیں؟ ابھی ساری وضاحت بتائی تو ہے ہم نے. نہیں کر سکتے؟ جی حافظ شفیق پڑھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. العباد عند ارادت الحاجت. عن عبد الرحمن ابن ابی قراد قال خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد الحاجت ابعد. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اور بھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا ابھی؟ ام عبداللہ آپ پڑھیں. ام مزمل. الإبعاد عند إرادة الحاجة. عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. قال فذهب لحاجته وهو في بعد إسفارتي فقال ائتني بوضوئي فأتيته بوضوئي فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ. ٹھیک ہے. القارئ. الابعاد عند ارادت الحاجتی. قضاء حاجت کے ارادے کے وقت دور جانا. قضاء حاجت کے ارادے کے وقت دور جانا.
کیا معنی الابعاد؟ بعد سے ہے نا، بعد. الابعاد اس کو تباعد بھی کہتے ہیں، یعنی دور جانا. عند ارادت الحاجتی، قضاء حاجت کے ارادے کے وقت. یہ ارادتی کے نیچے کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ جی جلدی سے بتا دیں، پھر جانا ہے نماز کے لیے. تو اندہ کیا کرتا ہے؟ اندہ حرف جر ہے. با تا کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی، کہیں بھی نہیں ہے. اندہ ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے عندہ. تو عندہ کے بعد جو بھی لفظ آ رہا ہو آنکھیں بند کر کے اس کو جر دے دیں. الحاجتی یہ بھی مجرور ہے. یہ کیوں مجرور ہے؟ الف لام کی وجہ سے. یہ بہت جواب ملتا ہے مجھے، الف لام کی وجہ سے مجرور ہے. جی یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو ارادتی بھی تو مضاف الیہ تھا. ارادتی مضاف الیہ تھا نا اندہ کا، تو الحاجتی بھی مضاف الیہ ہے. یہ کیسے؟ جی ارادتی کا مضاف الیہ، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ارادتی مضاف الیہ مضاف ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے، یعنی جو دو بن رہا ہو نا، پہلے کے لیے مضاف الیہ اور اگلے کے لیے مضاف، تو اس کو کہا جاتا ہے مضاف الیہ مضاف. تو اب اس طرح کہیں گے کہ عندہ مضاف، ارادتی مضاف الیہ مضاف، اور الحاجتی مضاف الیہ کس کا؟ ارادتی کا. ٹھیک ہے، پھر ارادتی اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب عندہ کا مضاف الیہ بنے گا. حدیث انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھیں گے. تھوڑا کوشش کیجئے کہ جلدی آ جائیں، یعنی 10-15. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میسج آیا، کل بھی آپ سے پوچھا تھا کہ ایگزام میں پیپر میں کیا آتا ہے، ورڈ میننگ آئیں گے اور اس کے علاوہ کیا آئے گا؟ اچھا، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سب ایگزام میں آئے گا، جس میں جو ورڈ میننگ ہے یہ بھی شامل ہے. مثال کے طور پہ مفردات کلمات کے معانی لکھے ہوں گے. جیسے ہم آپ سے سوال کریں کہ الشوارب جو آپ نے پڑھا حدیث میں، اس کا کیا مطلب ہے، معنی ہے. حلق العانہ اس کا کیا معنی ہے. تو ایک سوال کی کیفیت یہ ہوتی ہے. دوسرا سوال جو کہ لازمی ہے وہ یہ کہ حدیث پہ اعراب لگانا. صحیح ہے، یعنی حدیث ایسی لکھی ہوگی بغیر اعراب کے، اور آپ نے اس پہ اعراب لگانا ہوگا. ٹھیک ہے، ایک نوعیت یہ ہو گئی. تیسری نوعیت جو آپ کو حدیث کے متعلق ہم احکام بتا رہے ہیں، صحیح ہے، کہ اس حدیث میں جو ہے وہ کیا مسئلہ بیان ہوا ہے، اس کی وضاحت کر دیں. جو ہم نے آپ کو اس مسئلے کی وضاحت میں بتایا ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز کہ کچھ احادیث لکھی ہوں گی اور ان کا باب سے تعلق بتانا ہوگا. صحیح ہے، باب سے تعلق بتانا ہوگا. اور یہ کس طرح بتانا ہوگا؟ اگر تو حدیث کے کسی کلمے سے واضح ہو رہا ہے تو بس بتا دیں کہ جی اس لفظ سے امام نسائی نے استدلال کیا. یا اگر کہیں پہ واضح نہیں ہوگا، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا السواک فی کل حین، ہر وقت مسواک کرنا، اور حدیث میں یعنی لفظ میں کوئی اس طرح کا وضاحت کے ساتھ بیان نہیں تھا. اس میں بس یہ تھا کہ جیسے گھر میں جانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ایسے ہی مسواک کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو اس طرح کی مناسبت بھی بتانا کہ باب اور حدیث میں یہ مطابقت ہے. احکام کیسے کیا مطلب؟ جو آپ کو بتا رہے ہیں وضاحت کے ساتھ وہی اردو یا عربی میں؟ اردو میں
پیج نمبر، حدیث نمبر. احکام ڈکٹیٹ نہیں کروائیں گے. شیخ عبید ڈکٹیٹ کرواتے تھے. کون سے، اس سال میں یا پچھلے سال میں؟ پچھلے سال کون سی کتاب تھی؟ عمدۃ الاحکام. اور یہ کون سی کتاب ہے؟ سنن نسائی. فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو اب جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ایک ایک لفظ بتائیں گے اور آپ لکھیں گے. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم یعنی تکرار کریں گے، آپ بار بار آپ کو بات بتائیں گے لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے رہیں. ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوانا ممکن نا کہ آپ سے ایک ایک لفظ لکھوایا جائے کہ جی ابن عمر نے جو یہ کہا پھر اس کا جواب اس طرح لکھیں. تو ایسے تو بہت ہمارا یہ جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. الابعاد عند ارادۃ الحاجہ، قضاء حاجت کے ارادے کے وقت دور جانا. ٹھیک ہے. ان عبد الرحمن ابن ابی قراد، عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک انصاری صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے. ان سے صرف ایک حدیث مروی ہے. کون سی؟ یہی والی جو پڑھ رہے ہیں. بعض نے کہا کہ نہیں ایک نہیں ہے، دو حدیث ہیں. بہرحال یعنی ایک یا دو حدیثیں ان سے مروی ہیں عبد الرحمن بن ابی قراد سے. وہ کہتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخلاء، میں نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الی الخلاء، بیت الخلاء کی طرف. میں نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت الخلاء کی طرف. یہ حدیث نمبر 16 نہیں، ہاں حدیث نمبر 16 پڑھ رہے ہیں ہم. کسی نے پوچھا ہوا ہے تو حدیث نمبر 16 ہے سنن نسائی کی، اور باب الابعاد عند ارادۃ الحاجہ. تو ہم نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میں نکلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت الخلاء کی طرف. وکان اذا اراد الحاجۃ ابعد، اور آپ تھے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اذا اراد الحاجۃ، جب ارادہ کرتے قضاء حاجت کا. اذا اراد الحاجۃ، جب ارادہ کرتے قضاء حاجت کا. ابعد کیا معنی؟ دور جاتے. ٹھیک ہے، دور چلے جاتے. ترجمہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نکلا الی الخلاء، بیت الخلاء کی طرف. وکان اذا اراد الحاجۃ ابعد، اور تھے آپ جب بھی قضاء حاجت کا ارادہ کرتے. ابعد تو دور چلے جاتے. کتنا دور جاتے؟ اتنا دور کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، یعنی پھر آپ کو دیکھا نہ جا سکتا. مقصد کیا ہے ابعاد کا؟ یعنی دور جانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ یعنی کوئی دیکھے نہ اور وہ ستر اور پردہ قائم رہے، تو اس لیے آپ دور جاتے تھے. آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں جو یعنی اس طرح کے واش رومز وغیرہ تو بنے نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو کھلی فضا میں جانا پڑتا تھا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو آپ کیا کرتے کہ آپ دور چلے جاتے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے. ٹھیک ہے، تو امام نسائی نے جو باب قائم کیا اس کا جو مقصد ہے وہ اس حدیث میں بالکل واضح ہے. باب کیا تھا؟ الابعاد عند ارادۃ الحاجہ، دور چلے جانا. اور حدیث میں بھی بالکل وضاحت کے ساتھ بیان ہے کان اذا اراد الحاجۃ
ابعد جب آپ قضاء حاجت کا ارادہ کرتے تو آپ دور چلے جاتے. الخلائی جر کیوں ہے اس پہ؟ الا حرف جر کی وجہ سے. الخلا کہتے ہیں کس کو؟ بیت الخلا کو. ٹھیک ہے, بیت الخلا کو خلا کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت سی وجوہات ہیں, اس میں بہت سے اقوال ہیں. مشہور بات یہی ہے کہ ایک خالی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیت الخلا کہا جاتا ہے. ایک قول ہے لِأَنَّهُ يُتَخَلَّى فِيهِ, اس لیے کیونکہ یہاں انسان خالی ہوتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے, اس لیے اس کو الخلا کہا جاتا ہے. اچھا, بہرحال ایک سوال آیا تھا, یہ جو بھی ہم نے ایگزام کا پیٹرن بتایا اس پہ, چلیں اس کو پورا کر لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں ہم. اگلی حدیث بھی جو اسی باب کی ہے وہ ہے عن المغیرۃ بن شعبہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. مغیرہ بن شعبہ بھی بڑے معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں. غزوہ خندق میں اسلام لائے تھے, یعنی غزوہ خندق جس سال ہوئی تھی اسی سال اسلام لائے تھے. غزوہ خندق کے سال اسلام لائے تھے, عام الخندق. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب ابعد, تھے نبی علیہ الصلوۃ, بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا ذهب المذهب, جب آپ جاتے, المذهب معنی وہی بیت الخلا کی طرف. ابعد کیا معنی؟ تو آپ دور چلے جاتے. یہ المذهب یہ کیا صیغہ ہے صرف کے لحاظ سے؟ مفعلون کے وزن پہ, مفعل. اسم ظرف, اسم ظرف میں کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ یا کسی وقت کا معنی بتایا جاتا ہے. جیسے کہا جائے مذہب, ذہب یذہب سے مذہب, تو اسم ظرف والا معنی کیا ہوگا؟ جانے کی جگہ. ٹھیک ہے, المکان الذی یذہب الیہ, وہ جگہ جہاں جایا جائے. یعنی اسم ظرف والا معنی مذہب کا یہی ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ جایا جائے. مقتل جیسے کہا جاتا ہے, وہ جگہ جہاں پہ کشتیاں ہوں, لڑائی ہوں, اسے مقتل کہتے ہیں. تو اسی طرح مذہب وہ جگہ جہاں پہ جایا جاتا ہے. مراد المذہب کا وہی ہے, کیا؟ بیت الخلا. کہ جب آپ بیت الخلا جاتے, ابعد تو آپ دور چلے جاتے. قال کہتے ہیں کون؟ مغیرہ بن شعبہ. فذهب لحاجته, پس آپ گئے لحاجته اپنی حاجت کے لیے. حاجت سے مراد یہ اصل میں یہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کنایتن بولتے ہیں. کنایتن کا مطلب یہ اشارتن, یعنی ان الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے. صحیح ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا حاجت کے لیے جانا ہے, قضاء حاجت کے لیے جانا ہے, تو اس سے مراد وہی واش روم وغیرہ جانا. فذهب لحاجته, پس وہ گئے اپنی حاجت کے لیے. وهو في بعض اسفاره, اس حال میں کہ آپ بعض اسفار میں تھے, یعنی سفروں میں سے کسی سفر میں تھے. اسفار سفر کی جمع. وہوا اور اس حال میں کہ آپ فی بعض اسفارہ اپنے بعض اسفار میں سے کسی سفر میں تھے. یہ واو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وہوا, اس واو کو کہتے ہیں حال, واو حالیہ, جو حال والا معنی پیدا کر رہے ہیں. اس حال میں کہ آپ اپنے بعض سفروں میں سے کسی سفر میں تھے.
واو حالیہ اور واو عاطف ہے تو ویسے وہی واو عاطفہ ہی ہے لیکن معنی حال والا دے رہا ہے. تو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ واو حالیہ ہے؟ جی کس طرح پتہ چلے گا؟ ایک ہی جواب ہے وہ آسان سا، وہ جو اکثر ہم دیتے ہیں. نہیں، سیاق و سباق، یعنی معنی کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جب آپ لوگ اس میں، ابھی تو خیر آپ لوگوں کی شروعات ہے شاید عربی میں اس لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن جب آپ لوگ بار بار پڑھیں گے تو پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اور آپ کو واو حالیہ کی پہچان ہونے لگ جائے گی کہ وہ سیاق و سباق سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ واو حالیہ ہے. فذهب حاجتی، آپ اپنے حاجت کے لیے گئے. بہو فی بعض اسفاری، اس حال میں کہ آپ اپنے بعض سفروں میں سے کسی سفر میں تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ائتنی بوضوء، کیا معنی ہے؟ میرے پاس وضو لاؤ. ائتنی، لاؤ میرے پاس، بوضوء، کیا چیز؟ وضو کا پانی. اگر واو کے اوپر فتحہ ہو تو کیا معنی ہوگا؟ جی برتن، برتن ہوگا. مجھے کنفیوز کر دیا. وضو عمل، وضو برتن، اور وضو وہ پانی. ٹھیک ہے، تو بے وضو ان کا معنی ہوگا یعنی وضو کا برتن جس میں پانی ہو، جس سے وضو کرنا ہے. تو لاؤ میرے پاس وضو کا برتن. فأتیتہ بوضوء، تو بس میں ان کے پاس لے گیا وضو کا برتن. فتوضأ، بس آپ نے وضو کیا. ومسح علی الخفین، اور آپ نے مسح کیا کس پر؟ اپنے موزوں پر. اور آپ نے مسح کیا اپنے موزوں پر. اس حدیث سے استدلال کیا کیا امام نسائی نے؟ جی کیا استدلال ہے یہاں پہ؟ نہیں، جو مسئلے سے مراد یہ کہ جو باب سے امام نسائی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے نا. کون سی؟ واضح ہے بالکل. کان اذا ذهب المذهب ابعد، یہ یعنی آپ سے جب پوچھا جائے نا کہ محل استدلال، محل استدلال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استدلال کی جو جگہ ہے، یعنی امام نسائی اس طویل حدیث سے جس لفظ سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کان اذا ذهب المذهب ابعد، یہ ہے باب سے تعلق. باقی اور بھی مسائل ہیں اس میں، بہت سے مسائل ہیں. ان میں سے ایک المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنا، کہ آپ نے نبی علیہ السلام نے موزوں پر مسح کیا. اس حوالے سے ویسے اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن ہمارا ٹائم ہو چکا ہے. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اتیتہ، اتیتہ کیا معنی ہے اس کا؟ جی کیا معنی ہے اس کا؟ یہ صیغہ کیا ہے؟ اتا یاتی، صحیح ہے. یہ باب آتا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے، جیسے اگر کہا جائے نا اتیتہ، اس کا معنی ہوگا کیا؟ میں آیا. ٹھیک ہے، میں آیا. پتہ یہ چلا یہ باب ہے لازم. لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ یعنی فعل لازم کیا ہوتا ہے جس کا نہیں ہوتا؟ لازم متعدی. لازم وہ باب ہوتا ہے جس کا مفعول نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ذہابا، ذہابا نہیں، ہاں ٹھیک ہے، ذہابا اس کا مفعول نہیں آتا. یہ المذہبہ جو ہے وہ اس کا مفعول فی ہے. بہرحال
کچھ ابواب ہوتے ہیں جو لازم ہوتے ہیں جن کا مفعول نہیں آتا, معنی سے پتہ چل جاتا ہے, جیسے اتا یاتی, میں آیا, ٹھیک ہے, آنا. اب یہ آنا ایسا باب ہے کہ اس کے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی, ٹھیک ہے. اگر کہا جائے کہ میں مسجد یعنی مسجد آیا تو وہاں پہ الا یا ایسے حرف جر وغیرہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے, جیسے اتیت الی المسجد, میں مسجد کی طرف آیا, ٹھیک ہے, الا وغیرہ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے, لیکن ان کا مفعول نہیں آتا. ہم نے حدیث میں کیا معنی کیا اس کا؟ اتیتہ بوضوء, لاؤ, ٹھیک ہے, لانا, لانے والا معنی کیا, اور یہاں پہ ہم نے کیا معنی کیا؟ آنا. حدیث میں یہاں پہ یہ متعدی ہو رہا ہے, یعنی اس کا آنے کی جگہ کون سا معنی ہو رہا ہے؟ لانے کا. آنے کی جگہ کون سا معنی ہو رہا ہے؟ لانے کا. تو یہاں پہ جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ فعل لازم کے بعد با حرف جر لگا دیا جاتا ہے جو با اس کو متعدی بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اتیتہ معنی تھا میں آیا, ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھ رہے ہیں با بوضوء, خالی اتیتہ کا معنی تھا میں آیا, لیکن اتیتہ بوضوء کا معنی ہوگا میں لایا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں با, اس با کو کہتے ہی تعدیہ, یعنی وہ با جو متعدی بنا دے, وہ با جو متعدی بنا دے, یعنی فعل لازم کو متعدی بنا دے. فعل لازم والا معنی تھا آنا, ٹھیک ہے, لیکن آگے جو با آ رہا ہے اس نے اس فعل کو متعدی بنا دیا, تو اب معنی آنا نہیں ہوگا, اب کیا معنی ہوگا؟ لانا. متعدی وہ ہوتا ہے جس کا مفعول ہے. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ آنے اور لانے والا مطلب تو سمجھ آ گیا نا, بس کافی ہے. اصل میں آپ نے میرے خیال پہلے سے تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں نحو سے. جی اچھا, چلیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں سارے, یعنی بار بار تکرار ہوگا نا اس چیز کا تو پھر ہو جائے گا صحیح, شروع میں ہوگا. اچھا, وہ سوال کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ ہم نے جو ایک سوال کا پیٹرن بتایا تھا نا حدیث پہ اعراب لگانے کا, تو کسی نے سوال کیا تو اس کا کیا مطلب ہم حدیثیں یاد کریں؟ ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں حدیثیں یاد کرنی ہے. حدیث پر اعراب لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا اعراب بہتر ہے, صحیح ہے. یا آہستہ آہستہ ہم اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, اور یہ آپ ایسے نہیں کہ آپ لوگ کو بہت مشکل ہو جائے گی اس میں اعراب لگانے میں, آپ لوگ کو آگے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پہ کیا اعراب لگے گا, ٹھیک ہے. ایسے ہی نہیں ہم آپ کو سوال دیں گے کہ بھئی اعراب لگاؤ, بتایا کچھ نہیں ہے اور جی اعراب لگاؤ. تو اگر آگے با لگا دیا جائے جیسے اتیتہ بماء, تو اب مانا ہوگا کہ میں پانی لایا. وہی دینا بھی اسی معنی میں ہوگا. اگر ہم یہ کہیں نا کہ پانی دیا میں نے اسے, تو وہی کہ آپ اتا یاتی کے بعد با لگا دیں. چلے باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم